محترم سامعین و ناظرین، آج ہم نے جس موضوع پر بات کرنی ہے وہ ہے جھوٹی گواہی۔ اسلام کے اندر جھوٹی گواہی سے سختی سے منع کیا گیا ہے۔ سورہ حج کی آیت نمبر 30 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، جھوٹی بات، جھوٹی گواہی سے دور رہو۔ اور ایک بخاری و مسلم کی روایت ہے، سیدنا ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں خطبہ ارشاد فرما رہے تھے ایسے ٹیک لگا کر، تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کیا میں تمہیں بتاؤں نا کہ کبیرہ گناہوں میں سے بھی بڑے گناہ کون سے ہیں؟ ہم نے عرض کی بلا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں نہیں، ہمیں ضرور بتائیے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، وعقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا۔ راوی فرماتے ہیں، روایت کرنے والے، بیان کرنے والے فرماتے ہیں نبی علیہ السلام ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، تو ایسے سیدھے ہو کر بیٹھ کے اور پھر بار بار فرمانے لگے الا وقول الزور، الا وقول الزور، الا وقول الزور، خوب کان کھول کے سن لو، جھوٹی گواہی دینا بھی یہ بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے، جھوٹی گواہی دینا بھی یہ بڑے گناہوں میں سے ایک بڑا گناہ ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ اتنی بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ ہمارے دل کے اندر یہ آ گیا کہ اب کافی ہو گیا، ہمیں سمجھ آ گیا ہے، نبی علیہ السلام خاموش ہو جائیں، نبی علیہ السلام خاموش ہو جائیں۔ تو یہ نبی علیہ السلام کا بار بار جو جھوٹی گواہی کا تکرار تھا کہ جھوٹی گواہی بڑے گناہوں میں سے بھی بڑا گناہ ہے، یہ محترم سامعین تکرار کرنے کا مقصد اس گناہ کی قباحت، اس گناہ کی قباحت بیان کرنا مقصود تھا۔ اس لیے محترم سامعین میں اور آپ نے اپنے معاشرے کے اندر کبھی بھی جھوٹی گواہی کے لیے تیار نہ ہوں، نہ جھوٹی گواہی دینے والے کا ساتھ دیں، نہ جھوٹی گواہی دیں۔ یہ بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے، بلکہ ایک حدیث کے اندر آتا ہے، سنن ابی داؤد کی روایت ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فجر کے بعد خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے فرمایا کہ جھوٹی گواہی دینا اور شرک کرنا یہ دونوں برابر ہیں، دونوں کو برابر قرار دیا، اور شرک بہت بڑا گناہ ہے، سارے عمل اس سے ضائع ہو جاتے ہیں۔ وہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے لیکن شرک کو معاف نہیں فرمائیں گے۔ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کو اور جھوٹی گواہی کو برابر قرار دیا، اور پھر سورہ حج پارہ نمبر 17 کی آیت نمبر 30 اور 31 جو ہے وہ تلاوت فرمائی فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ حُنَفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ، کہ بتوں کی گندگی سے دور رہو اور جھوٹی گواہی سے دور رہو۔ اور پھر محترم سامعین مسند احمد کی روایت ہے، مسند امام احمد کی روایت ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کسی مسلمان کے خلاف ایسی گواہی دی جس کا وہ اہل نہیں تھا تو گواہی دینے والا سمجھ لے کہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اس لیے محترم سامعین میں اور آپ جھوٹی گواہی سے بچیں۔ ہمارے معاشرے کے اندر اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کوئی رشتہ دار، کوئی بھائی، کوئی بہن جرم کر لے تو اس کو چھپانے کی خاطر خود جھوٹے گواہ جو ہیں وہ تیار کر لیتے ہیں، اور مدعی جو ہے وہ بھی جھوٹ بولتا ہے، اور مدعا علیہ ملزم جو ہے وہ اس کے مقابلے میں اور جھوٹ کر کے لے آتا ہے، گواہ جو ہیں وہ اور زیادہ جھوٹی جو ہے وہ گواہی دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اور پھر ہم انصاف کی ججوں سے توقع کرتے ہیں۔ اس لیے محترم سامعین میں اور آپ جھوٹی گواہی سے بچیں، یہ بڑا خطرناک جرم ہے۔ ایک جھوٹی گواہی سے ایک انسان کی پوری زندگی کی جو ہاتھوں کی کمائی ہے وہ ضائع ہو جاتی ہے۔ ایک جھوٹی گواہی کی وجہ سے انسان پوری زندگی ایک معاشرے کے اندر اپنی عزت، اپنا مقام، مرتبہ بناتے بناتے وقت گزار دیتا ہے۔ ایک جھوٹا گواہ اٹھتا ہے وہ اس کی ساری عزت خاک کے اندر ملا دیتا ہے۔ ایک آدمی کاروبار کرتے 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 پوری زندگی اپنی جوانی اس میں لگا دیتا ہے اور کاروبار کو اوپر لا کر کرتا ہے۔ ایک جھوٹا گواہ اٹھتا ہے وہ سارا کاروبار ملیاں میٹ ایک جھوٹی گواہی سے کروا دیتا ہے۔ اس لیے محترم سامعین دوسروں کی عزت، دوسروں کا جو مال ہے، میں اور آپ جھوٹی گواہی کے ذریعے اس کو برباد نہ کریں۔ خاص طور پہ دیہاتوں کے اندر جب زمین کے جو ہے وہ جھگڑے بڑھتے ہیں تو پھر جھوٹے گواہ خود بخود جو ہے وہ آ کر کہتے ہیں نمبر بنانے کے لیے، دوسروں کو خوش کرنے کی خاطر جو ہے وہ ہم تیار ہیں، ہم تیار ہیں۔ کوئی چھوٹا آدمی اگر سچا بھی ہو تو خود اس کے لیے کوئی کھڑا نہیں ہوتا۔ یہ 5 انگلیاں برابر نہیں ہیں۔ اگر
حیثیت کے اندر، مال کے اندر کم ہے تو اس کے حق کے اندر گواہی دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا، اور اگر بڑا آدمی کوئی جرم کر لیتا ہے وہ بے شک اس کا جرم ہوتا ہے، غلطی اس کی ہوتی ہے، ہزاروں لوگ جو ہے وہ تیار ہو جاتے ہیں جی یہ سچا ہے، یہ سچا ہے۔ اور یہ محترم سامعین، یہ دو نمبری اور یہ جو ہماری جو دوگلی پالیسی ہے، اس کو ختم کرنا ہوگا۔ جہاں بھی رہیں گے سچی گواہی دیں گے۔ اور پھر یہ محترم سامعین سن لیں کہ یہ جو جھوٹی گواہی دینے والا ہوتا ہے، یہ صرف جو ہے وہ جھوٹی گواہی کا گناہ نہیں کرتا، بلکہ اس کے علاوہ اور بھی گناہ کرتا ہے۔ ایک جھوٹ بولتا ہے، دوسرا جس کے خلاف یہ گواہی دیتا ہے اس پر جو ہے وہ ظلم کرتا ہے، اور تیسرا جس کے حق میں گواہی دیتا ہے اس پر بھی یہ ظلم کرتا ہے۔ وہ کیسے؟ کہ اس کے حق میں گواہی دی ہے، حرام مال اس کے پاس آئے گا جس کی وجہ سے یہ جہنم کے اندر جلے گا، تو یہ اس نے اس پر بھی ظلم کرتا ہے۔ اور پھر محترم سامعین، یہ اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے، یہ تصور کریں کہ ہماری عزت پر آنچ آنے لگے، ہمارے مال کو کوئی دبانے لگے، ہمارے جو کاروبار کو کوئی دبانے لگے، اگر ہمارے خلاف کوئی اٹھ کر جھوٹی گواہی دے تو کتنا دل کو تکلیف ہوتی ہے۔ اس لیے محترم سامعین، میں اور آپ جو ہے وہ جھوٹی گواہی سے بچیں۔ ویسے بھی سورہ فرقان پارہ نمبر 19 کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے، اپنے پسندیدہ بندوں کے، اپنے محبوب بندوں کی چند صفات ذکر کی ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے والذین لا یشہدون الزور، جو رحمان کے بندے ہیں، رحمان کے پسندیدہ بندے ہیں، اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے ہیں، وہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے، وہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے۔ اس لیے محترم سامعین، مجھے اور آپ کو چاہیے کہ میں اور آپ جھوٹی گواہی سے بچیں۔ کسی بھی شعبے کے اندر ہیں، کسی بھی جگہ پر ہیں، کہیں بھی ہیں، محترم سامعین میں اور آپ جھوٹی گواہی سے بچیں۔ آج ہمارا جو معاشرتی نظام ہے وہ خراب ہوا ہے، اس کی کئی وجوہات ہیں، ان میں سے ایک جو ہے وہ جھوٹی گواہی ہے۔ اور پھر محترم سامعین یہ ذہن میں رکھ لیں، ابتدائی اسلام کے اندر تو جو جھوٹی گواہی دینے والا تھا اس کی بڑی سخت سزا تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ جو بندہ بھی جھوٹی گواہی دے میرے دور خلافت کے اندر، اس بندے کو جو ہے وہ اس کا منہ کالا کر کے، اس کا سر منڈوا کر، اس کو گدھے پر بٹھا کر پورے علاقے کے اندر مشہور کر دیا جائے۔ تو یہ محترم سامعین، یہ چھوٹا گناہ نہیں، بہت بڑا گناہ ہے۔ اس لیے میں اور آپ دوسروں کی عزت کے ساتھ نہ کھیلیں، دوسروں کے کاروبار کے ساتھ نہ کھیلیں، دوسروں کے مال و دولت کے ساتھ نہ کھیلیں، دوسروں کی جائیداد سے نہ کھیلیں جھوٹی گواہی دے کر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو جھوٹی گواہی سے اور جھوٹے گواہوں سے بچا کر رکھے۔